السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر اختر سندھو آپ سے مخاطب لوح و قلم چینل سے۔ تو آج ہم گفتگو کر رہے ہیں ڈاکٹر شفیق بھٹی صاحب، چیئرمین ڈپارٹمنٹ آف ہسٹری بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان، بہت اچھے اسکالر ہیں، ہسٹورین، ریسرچر ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں بھٹی صاحب؟ آپ خیریت سے ہیں؟ دعائیں آپ کی، آپ ٹھیک ہیں؟ بالکل، اللہ کا شکر، بہت شکریہ۔ بھٹی صاحب، یہ جو ابھی ایچ ای سی کا فیصلہ ہوا ہے کہ ایم فل کو ختم کر دیا جائے اور ڈائریکٹ ایم اے کے بعد یا بی ایس کے بعد ایم ایس میں داخلہ لے لیا جائے، اور گورنمنٹ اس کی بڑی تعریف کر رہی ہے کہ یہ بہت اچھی ایک پالیسی ہے اور امریکہ میں بھی یہ چل رہی ہے، کیا آپ کے خیالات ہیں اس کے بارے میں؟ دیکھیں، بہت ساری چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں۔ ایک مسئلہ جو ہے وہ ایجوکیشن پالیسی کا ہے، دوسرا مسئلہ جو ہے اس کی جزیات کا ہے، اور تیسرا مسئلہ ہے اس کے آؤٹ پٹ کا۔ میرے لیے یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ میری سروس کے دوران کوئی 6-7 ایجوکیشنل پالیسیز انٹروڈیوس ہوئی ہیں، ہائر ایجوکیشن سے ریلیونٹ، اور ہر ایک میں سسٹم چینج کر دیا جاتا ہے۔ تو سسٹم کی کنٹینیوٹی اور جو اس میں اسٹیبلٹی کا عنصر ہے وہ ڈیولپ ہونے سے پہلے ہی نئی پالیسیز جو ہے وہ انٹروڈیوس کرا دی جاتی ہے، نیا سسٹم انٹروڈیوس کرا دیا جاتا ہے۔ نتیجہ کیا ہو رہا ہے کہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ انسٹیٹیوشنلائز ہو ہی نہیں پا رہی، اس سے پہلے ہی اتنی چینجز ہو جاتی ہیں۔ جب نیا سسٹم آتا ہے اس میں جانے سے پہلے ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں کہ انہیں پھر نئے سرے سے اسٹرگل کرنی پڑتی ہے۔ ایک حوالہ تو یہ ہے کہ یہ بار بار کی جو شفٹ ہے سسٹم کے اندر وہ انسٹیٹیوشنلائزیشن ڈیولپ نہیں ہونے دے پا رہی۔ ایک سسٹم کو چلایا جائے، اس کی خامیاں دور کی جائیں، اس کو وائبرنٹ بنایا جائے، اس کی ایفیشنسی کو ایڈریس کیا جائے تو شاید چیزیں زیادہ بہتر ہو پائیں۔ اس کا جو انیشیٹ جو کرتے ہیں اس کے لحاظ سے پرابلم نہیں ہے کہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں، یونیورسٹی کے پروفیسرز ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، اسکالرز ہیں، ان کو کنسلٹ کر کے کوئی پالیسی، اگر کوئی آئیڈیا ایسا ہے تو پہلے کنسلٹ کیا جائے، تاکہ جو ایک ریلیونٹ لوگ ہیں جب تک ان کی انپٹ شامل نہیں ہوگی یہ کامیاب کیسے ہو سکتی ہے؟ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، میں یہی بات کہہ رہا تھا کہ انسٹیٹیوشنلائزیشن کا پروسیس ہے ہی نہیں۔ انسٹیٹیوشن سے بالا جو ہے وہ چیزیں طے کی جاتی ہیں۔ انسٹیٹیوشن جو ہے ابھی ایک سسٹم کی جزیات طے کر رہے ہوتے ہیں اور اوپر سے نئی انسٹرکشنز آ جاتی ہیں۔ تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ انسٹیٹیوشن شاید صرف امپلیمنٹنگ باڈی ہے، وہ ایوالونگ باڈی نہیں ہے۔ تو یہ جو اسٹرکچر ہے یہ بیسیکلی ایجوکیشن کے نہ صرف سسٹم کو بلکہ انسٹیٹیوشنز کو بھی خراب کر رہا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے بی ایس کے بعد ایڈمیشنز کا، تو یہ بڑا دلچسپ ہے کہ پچھلے 8-10 سال میں پہلے جو سسٹم تھا اس میں کلاس ورک نہیں ہوتا تھا، پی ایچ ڈی کا ڈائریکٹ ایڈمیشن ایم اے کے بعد ہو جاتا تھا۔ پھر انہوں نے سسٹم ایوالو کیا کہ جناب ایم فل لیڈنگ ٹو پی ایچ ڈی کا، پھر انہوں نے کہا کہ جناب ایم فل علیحدہ ہوگی، پی ایچ ڈی علیحدہ ہوگی، پی ایچ ڈی کے لیے ایم فل کرنا لازمی ہوگا۔ اب جو ہے ہم پھر واپس اس سٹیج پہ چلے گئے ہیں جہاں سے آج 15 سال پہلے تھے۔ اچھا، میں یہاں پہ آپ سے تھوڑا سا رائے لینا چاہتا ہوں، 1-2 لائن تھی کہ یہ جو 3 سسٹم آپ نے بتائے ہیں یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، تو آپ کو کوالٹی کس میں نظر آئی ان تینوں میں؟ دیکھیں، جب انہوں نے ایم فل اور پی ایچ ڈی کا سسٹم ایوالو کیا تھا اس وقت بھی یہی کہا تھا کہ امریکہ میں یہ سسٹم ہے۔ بنیادی طور پہ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جو تربیت کا عمل ہے اس کی ضرورت تھی، جس کی وجہ سے یہ سمجھا گیا کہ کلاس ورک بھی ہونا چاہیے اور تھیسس لکھنے کی ٹریننگ بھی ہونی چاہیے، اور اس کے بعد پی ایچ ڈی کا۔ تربیت سے مراد آپ ریسرچ کی تربیت۔ تو اس حوالے سے میرے خیال میں جو ایم فل والا سیکشن تھا وہ بہت اہم تھا کہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ سم ٹائم ایم اے میں بھی تھیسس لکھ کے آ رہا تھا، ایم فل میں بھی ایک وہ تھیسس کر رہا تھا، اس کے بعد جب وہ پی ایچ ڈی میں آتا تھا تو اس کے اندر ایک میچورٹی لیول ڈیولپ ہو جاتا تھا۔ ریسرچ ٹولز اس کے سارے نہیں تو کم از کم خاصی حد تک اس میں ہوتے تھے۔ میرا خیال ہے یہ سمجھتے یہ ہے کہ جیسے یہاں پر صرف ریسرچ انسٹیٹیوشنز ہیں، جہاں پر ریسرچ انسٹیٹیوشنز ہیں وہاں پہ ریسرچ کو کوآرڈینیٹ کرنے کے لیے ایک باڈی ہوتی ہے، اور ریسرچرز جو ہے وہ سیپریٹلی اس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنے رزلٹ اس باڈی کو جمع کراتے ہیں، وہ ان کو کوآرڈینیٹ کر کے ایک کلیکٹیو شکل میں۔ نہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ گورنمنٹ جو ہم ایک جو اسائنمنٹ رائٹنگ ہے
بی ایس کے دوران میں، اس کو ہم اگنور کر رہے ہیں کیونکہ وہ چیزیں تقریباً یوز لیس ہو چکی ہیں جو اسائنمنٹ رائٹنگ ہے. کوئی میرا نہیں خیال کسی یونیورسٹی میں کوئی پروفیسر اس کے اوپر بلیو کرتا ہے کہ اسٹوڈنٹ نے ایک پیور چیز ریسرچ کر کے دی ہے. تو اگر وہ اسائنمنٹ رائٹنگ کو ایک بڑی اچھی شکل دے دی جائے تو کیا یہ جو آپ ریسرچ ٹولز کہہ رہے ہیں تو یہ کمی پوری نہیں ہو جاتی بی ایس میں؟ دیکھیں پھر وہی بات ہے کہ ہمارا سسٹم جو ہے اس میں 2-3 مسائل بڑے اہم ہیں. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا سسٹم امپیریکل نہیں ہے. جہاں پہ امپیریکل پرابلم سولوشن کی طرف لے جاتی ہے ایجوکیشن، وہاں پر آپ کی اسائنمنٹ اوریجنل ہوتی ہے، لہٰذا وہاں پہ آپ کی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے. ہمارے جو ہے اس میں امپیریکل اس طرح کے اسائنمنٹس نہیں ہیں، بلکہ ہمارا سسٹم امپیریکل نہیں ہے. ہمارا سسٹم ابھی تک جو ہے وہ بک ریڈنگ پہ کھڑا ہے، جو ہے وہ آرٹیکل ریڈنگ پہ کھڑا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کلچر اس وقت ہے اس میں کریٹیکل تھنکنگ نہیں ہے. تو ان دونوں کے بغیر ہم یہ توقع کریں کہ بی ایس لیول پر جو ہے وہ طالب علم جو آ رہا ہے وہ ٹریننگ لے کے آ رہا ہے تو بہت مشکل ہے. آپ کا جو ایکسپیرینس ہے، آپ بہت منجے ہوئے پروفیسر ہیں اور بڑا آپ کا ایکسپیرینس ہے، کوئی اسٹوڈنٹ آپ میں سے کوئی یا کتنی پرسنٹیج ہے جو بی ایس کے بعد اس قابل ہو کہ وہ پی ایچ ڈی کا تھیسس لکھ سکتا ہے؟ دیکھیں ایک جینون بات تو یہ ہے کہ پچھلے 10 سال میں ڈھیر سارے پی ایچ ڈی کے وائوے بھی کیے ہیں، ایم فل کے بھی کیے ہیں، ایم فل کرائے بھی ہیں، لیکن آنیسٹلی میرے اپنے اسٹوڈنٹس نے بھی جتنے لوگوں نے بھی کیا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ ایک اچھے لیول کے ہیں. اچھا، ہم ٹھیک ہے، ہمارا کلچر ہے، ایک اسٹرکچر ہے، اس کے اندر جتنی میکسیمم پہ لے جا سکتے ہیں لے جاتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی اگر ہم اس کو امپیریکلی انالائز کریں تو وہ اس طرح کا ریسرچ کلچر نہیں ہے جو پی ایچ ڈی ایسے پروڈیوس کر رہا ہو کہ جو تھیوریٹیکل یا امپیریکل. اس میں کیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ لینگویج بیریئر بہت زیادہ ہے کہ انگریزی کے اوپر زیادہ زور ہے اور اگر ان کو لوکل لینگویجز میں کروائیں تو یہ کچھ بہتر پرفارم کر سکتے؟ اس سے تھوڑا سا فرق پڑے گا، لیکن میرے خیال میں بنیادی فرق تھنکنگ کا ہے کہ جب ہمارے طالب علم کی تھنکنگ میں ہی کریٹیکل اپلیکیشن نہیں ہے تو وہ ریسرچ میں نہیں جا سکتا. ریسرچ کے لیے تو بنیادی ٹول ہی یہی ہے. ایگزیکٹلی، کریٹیوٹی ہونی تو وہ نہ ہمارے اسکول میں موجود ہے، نہ کالج میں موجود ہے، نہ ایون یونیورسٹی میں موجود ہے. صحیح. بلکہ اب تو زیادہ مشکل ہو گیا ہے کیونکہ اب آپ کے پاس اتنے زیادہ پریشر ہے کہ کبھی آپ پہ پریشر ہوتا ہے کہ اب یہ کہیں بات اسٹیٹ کے خلاف نہ ہو جائے، کہیں پریشر ہوتا ہے یہ کہیں لوگ یہ ایزیوم نہ کر لیں کہ یہ مذہب کے خلاف ہے. یہ بڑی آپ نے اہم بات کی ہے کہ اس وقت ٹیچر جو ہے وہ بڑا سکیئرڈ ہے کہ ہمارے جو ہسٹری کے لوگ ہیں خاص طور پہ جنہوں نے ریلیجن کو بھی پڑھانا ہے، سیکٹ کو پڑھانا ہے، پولیٹیکل پارٹیز کو پڑھانا ہے، موومنٹس کو پڑھانا ہے، تو اگر وہ شخصیات کو پڑھانا ہے، کسی چیز کو کنڈیم کرنا، اچھا کہنا ہے، کسی کو برا کرنا ہے، تو آگے سے ایک گروپنگ ہوتی ہے وہ بھی کوئی آپ کے خلاف کوئی فلوٹ کر دے یا خبر دے دے یا کوئی حملہ ہی کر دے. بالکل ایسے ہی اس وقت میرا خیال ہے کہ اس وقت یہ خوف بھی موجود ہے اور پہلے سے زیادہ موجود ہے کہ جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو نیشنلسٹ ثابت کر سکتے ہیں، آپ پیٹریاٹ ثابت کر سکتے ہیں، تو ساتھ ہی کہیں دوسرا خوف یہ ہوتا ہے کہ کہیں مذہب کی وجہ سے اس کے خلاف کوئی بات نہ ہو جائے، کہیں جو ہے وہ ایتھنک ایشو نہ ہو جائے، کہیں کوئی جو ہے وہ سیکٹیرین نہ ہو جائے، کہیں کوئی جو ہے نا وہ لسانی نہ ہو جائے. تو یہ عجیب طرح کا ایک ماحول ہے جس کے اندر کام کرنا پڑ جاتا ہے. اچھا یہ تو ٹیچرز کا حال ہے، تو اسٹوڈنٹس کا حال آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ ان کے اندر کیا ہوگا. یہ بڑا خوبصورتی سے آپ نے ڈاکٹر صاحب بتایا. یہ حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ جو انٹر ڈسپلنری اپروچ ہے پوری دنیا میں چل رہی یونیورسٹیز میں، تو اس سے ایک انٹر ڈسپلنری، ایک فزکس کا بندہ ہسٹری میں جا سکتا ہے، اردو کا بندہ جو ہے وہ کسی دوسرے سائنس سبجیکٹ میں جا سکتا ہے. تو وہ کہتے ہیں یہ بڑی زبردست بات ہے. تو کیا ہمیں دنیا کے ساتھ نہیں چلنا چاہیے؟ دیکھیں ہمیں یقیناً دنیا کے ساتھ چلنا چاہیے اور ہمیں پہلے یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ دنیا ہم سے بہت آگے ہے. درست ہے. تو ہم وہاں تک پہنچنے کے لیے ہمارے پاس جو اس کی بیس ہے وہ موجود ہے یا نہیں ہے. دیکھیں دنیا میں جو اسٹرکچر ہے ایجوکیشن کا وہ ریسرچ بیس ہے. ہمارے پاس ابھی تک ریسرچ بیس اسٹرکچر نہیں ہے. پہلی بات ہمیں یہ سمجھ لینی چاہیے کیونکہ ہم ریسرچ کے بیسکس پہ بھی نہیں جا رہے. جب ریسرچ بیس اسٹرکچر ہے تو اس میں 2-3 چیزیں اہم ہیں. ایک یہ کہ وہاں پہ ایک انسٹیٹیوشنل ریسرچ ہوتی ہے جس میں مختلف شعبہ جات کے لوگ اکٹھے بیٹھتے ہیں اور ان کی لیبز اکٹھی ہیں، ان کے ڈیٹا اکٹھا کلیکٹ ہوتا ہے اور وہ شیئرنگ کے ساتھ اپنے کنکلوژن ڈرا کرتے ہیں.
اور وہ جو ریزلٹس ہیں ریسرچ کے وہ امپلیمنٹنگ باڈیز تک جاتے ہیں اور وہ ان کو امپلیمنٹ کرتی ہے. ہمارے پاس ابھی تک یہ اسٹرکچر ہے ہی نہیں. ہمارے پاس جو بیوروکریٹ بیٹھا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں تو اتنا ذہین اور اتنا فتین اور اتنا اعلیٰ قسم کا بندہ ہوں کہ یہ پروفیسر جو ہیں یہ ریسرچر جو ہیں ان کو تو کس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے. ذاتی طور پہ میں کئی میٹنگ میں دیکھ چکا ہوں کہ جو بیوروکریسی ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ جو ایکسپرٹس ہیں بیٹھے یہ تو پاگل ہیں, ہم تو ان سے زیادہ جانتے ہیں, اور لہٰذا وہ جو پالیسیز بناتے ہیں وہ ریسرچ اورینٹیڈ ہے ہی نہیں. تو وہ جو کلیکٹیو ریسرچ کا وزڈم ہے وہ اگر اس نے امپلیمنٹ نہیں ہونا تو اس کا آؤٹ پٹ کیا ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کے اسٹرکچر میں شامل ہے کہ آپ کے سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہوا ہے کہ جب آپ کی بیسک ڈگری جس چیز میں آپ اس کے علاوہ دوسری فیلڈ میں جاب نہیں لے سکتے, اب بتائیں آپ کیا کر لیں گے. یعنی ایک بندہ فزکس کا ہے تو فزکس کے علاوہ دوسرے ڈپارٹمنٹ میں جاب نہیں لے سکتا. اچھا جب کوئی نیا ڈپارٹمنٹ بنتا ہے تو اس میں دوسرے ڈپارٹمنٹ سے لوگ شامل کرتے ہیں. یہ بھی ایک باقاعدہ ڈیسیجن موجود ہے کہ اگر دوسرے ڈپارٹمنٹ کا بندہ اس ڈپارٹمنٹ میں ہوگا تو جس ڈپارٹمنٹ میں اس ڈگری کا بندہ ہوگا وہی چیئرمین بن سکے گا, دوسرے ڈپارٹمنٹ والا چیئرمین نہیں بن سکے گا وہ جتنا سینئر بھی ہوگا. تو یہ اس اسٹرکچر کے ہوتے ہوئے اس طرح کی جو چیزیں ہیں, بلکہ تیسرا یہ بھی میرے علم میں آیا ہے کہ اب یہ بھی ایک موو ہے کہ جو بیسک ڈگری جس میں ایم اے ہے اس میں جاب لے سکتے ہیں, پی ایچ ڈی میں نہیں لے سکیں گے. تو اس اسٹرکچر کے ہوتے ہوئے یہ پالیسیز جو ہیں وہ ایک مزید کیاس ڈیولپ کریں گی. جی بڑی خوبصورت باتیں ناظرین آپ نے سنی. ڈاکٹر شفیق بھٹی صاحب, چیئرمین ڈپارٹمنٹ آف ہسٹری, بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان. تو نتیجہ یہ ہے کہ جب تک آپ دیکھیں کہ جب یہ اس چیز کو فوری طور پہ نوٹیفائی کر دیا گیا اور جو بڑے بڑے اسکالرز ہیں جو اپنے سبجیکٹ میں جن کا نام ہے اور ان کا فیڈ بیک ہمیں یہ مجھے اس باتوں سے نظر آیا ہے کہ یہ جتنی جی پالیسی ہے یہ کبھی بھی نہ پریکٹیکیبل ہے اور نہ یہ امپلیمنٹیبل ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر حکومت اس چیزوں کے اوپر کرنا چاہتی ہے تو خدارہ اس سے جو ریلیونٹ لوگ ہیں جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ضرور کنسلٹ کر لیا کریں. اور یہ اتنے تجربات 73 سال ہو گئے ہیں تو یہ کب تک ہم ایسے چلیں گے کہ ایک آفس میں بیٹھ کے تو آپ کوئی فیصلہ کر لیں. تو جو جتنے بھی ہمارے سٹیک ہولڈرز ہیں بہت اچھے اسکالرز ہیں, بڑے اچھے ریسرچرز ہیں, آپ خدارہ ان کو ایک میٹنگ میں بلائیں اور ان سے یہ پوچھیں اور اس سے ورکنگ پیپر تیار کروائیں اور اس کے بعد پھر اس کے جو ہے وہ پروز اینڈ کونز دیکھیں, پھر کسی ڈیسیژن کے اوپر جائیں. کیونکہ یہ تعلیمی ادارے کی جب فیڈ بیک آپ نہیں لیتے, جن امریکہ کی بات کر رہے ہیں کہ یہ سسٹم وہاں چل رہا ہے, وہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ وہاں یونیورسٹی کے بڑے بڑے پروفیسر جو ہے وہ منسٹری کو, حکومت کو فیڈ بیک دیتے ہیں, جبکہ یہاں پہ آپ تھیسس کرتے ہیں اور وہ ایک شیلف میں پڑا ہوتا ہے اور اس کو کبھی کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہوتا. تو انشاءاللہ امید ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسے لوگ ضرور ہوں گے جو یہ باتیں سن کے ان کے ذہن میں تھوڑی سی بات آئے گی کہ اس قوم کی اگر ترقی چاہتے ہیں تو ان کے بارے میں ایسی پالیسی بنائیں جو ان کے سٹیک ہولڈرز کی رائے اور منشا کے مطابق. بہت شکریہ.